آیا، میں فرار کرتی گئی اور میں مسلسل یہ آواز بلند کر رہی تھی، یا جدہ یا محمدہ یا حسینہ، اور وہ اسب سوار میرے قریب آتا گیا اور اس نے ایک نیزے سے میرے شولڈرز، میرے کندھوں پر حملہ کیا، یعنی ایک نیزہ پھینکا اور میں چہرے کے بل زمین پر گری، اور وہ شخص رو رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا تم کیوں رو رہے ہو؟ ایک روایت میں یوں آیا، تو اس نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ دیکھو میں فرزند رسول اللہ کی پوتی پر حملہ کر رہا ہوں۔ تو کہا پھر حملہ کیوں کرتے ہو جب تمہیں احساس ہے کہ ہم اہل بیت میں سے؟ تو کہا اگر میں نہ کروں تو کوئی اور یہ کام کرے گا۔ عزاداروں، آپ یہ مصائب سن رہے ہیں، اس لیے میں آپ کو عزادار کہوں گی کہ عزاداروں آپ دیکھیے کہ شیطان کس طرح سے ہمارے قبیح ترین عمل کو ہمارے لیے ہمارے سامنے زینت بخش اور زینت بنا دیتا ہے کہ دیکھو تمہارا یہ عمل اچھا ہے، کر ہی لو، کیونکہ اگر تم نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، اس لیے تم یہ عمل کر لو۔ یہ شیطانی صفت ہے۔ تبھی آپ انشاءاللہ جب خطبہ پڑھیں گے حضرت فاطمہ کبریٰ کا، فاطمہ بنت حسین کا، تو اس میں انہوں نے اپنے خطبے میں یہی استدلال اور اس طرح کہا ہے کہ تم اپنے اعمال کو اتنا برا نہیں سمجھتے، اپنی ملامت نہیں کرتے ہو، تم غفلت میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے تمہارے لیے ان زشت اعمال کو حسین بنا دیا، قبیح اعمال کو تمہارے سامنے خوبصورت مجسم کر دیا ہے۔ پھر خود بی بی فرماتی ہیں کہ وہ اسب سوار روتا ہوا اس نے مجھ پر حملہ کیا، میں چہرے کے بل زمین پر گری، میرے جو چادر یا جو مقناع تھا اس کو میرے سر سے چھین لیا، میرا چہرہ خون سے لت پت، میرا سر خون سے لت پت ہے، اور اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں کچھ عرصے تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گئی۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں اپنی پھوپھی ام المصائب، ہماری جان قربان ہو اس زینت علی پر، میں نے دیکھا کہ میں ان کے دامن میں میرا سر ہے، اور میں کیا کہتی ہوں، سب سے پہلی چیز جو میں اپنی پھوپھی سے مانگ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اے پھوپھی جان، کیا کوئی کپڑا، کوئی ٹکڑا مل سکتا ہے جس سے میں اپنا سر ڈھانکوں؟ جواب سنیے، جواب ہمیں اور زیادہ رلا دیتا ہے کہ جناب زینب فرماتی ہیں، میری جان فاطمہ، نہ صرف تو بلکہ ذرا غور سے دیکھ تیری پھوپھی کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، کہ تیری پھوپھی کا سر بھی برہنہ ہے اور صورت جو ہے وہ تازیانے کی وجہ سے نیل پڑ چکا ہے صورت پر۔ جناب فاطمہ بنت حسین کہتی ہیں کہ میں پھر اس حالت میں زخمی بدن کے ساتھ خیمے کی طرف گئی جس کو ابھی جلانا شروع کیا ہے۔ دیکھا میرے بھائی امام سجاد ان اذیتوں اور ان ضربتوں کی وجہ سے نہایت اور زیادہ ضعف حالت کے ساتھ جو ہیں وہ خیمے میں موجود ہیں، اور جن کی حالت کو دیکھ کر میں مسلسل اشک بہا رہی تھی۔ یہاں جو نقطہ مجھے اپنے ناظرین کو بتانا ہے وہ حیا اور عفت اور ماڈسٹی کا ہے، کہ دیکھیے کہ ایسے حساس حالات میں جہاں جان خطرے میں ہے، جہاں کھانے کو کچھ نہیں، جہاں پہننے کو کچھ نہیں، جہاں سیکیورٹی نہیں ہے، امن نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سر پہ چھت نہیں ہے، چادر نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن جو چیز مانگ رہی ہیں ان تمام چیزوں میں جو سب سے زیادہ مہم ہے وہ دختر حسین کے لیے عفت ہے، حیا ہے، ماڈسٹی ہے، چیسٹٹی ہے، کہ وہ کہتی ہے مجھے چادر دے دو، مجھے کوئی کپڑا دے دو، میں اپنے آپ کو چھپا سکوں، جو خاتون کے لیے، ایک عورت کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اور شاید یہ مصیبت ہمیں اس زمانے میں جہاں یہ قباحت بہت عام ہو گئی ہے بہت بڑی نہ لگے، لیکن آپ قلب فاطمہ بنت حسین سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اب یہ حالات خود کربلا میں اور عاشور کے بعد، یہاں تک کہ اسرا کربلا سے نکلتے ہیں، جاتے ہیں کوفے کی جانب۔ جب کوفے میں پہنچتے ہیں تو وہاں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں جہاں پر الحمدللہ پروردگار عالم نے کچھ اس طرح سے بندوبست کیا کہ وہی تماشائی جو کہ فرح اور سرور کے ساتھ خوشی منانے کے لیے آئے تھے،
ان محفلوں کو اہل بیت علیہ السلام نے کس طرح سے بدلا اور خطبات دیے، نہ صرف ایک خطبہ 2 خطبہ، جناب زینب دے رہی ہیں، ام کلثوم دے رہی ہیں، فاطمہ بنت حسین کا خطبہ ان 2 بیویوں کے بعد عظیم ترین خطبہ ہے، طولانی ترین خطبہ ہے، عمیق ترین خطبہ ہے، جیسے علماء کہتے ہیں کہ انہیں گولڈ سے لکھنا چاہیے، یعنی سونے سے بھی لکھا جائے تو کم ہے، کیونکہ اس میں اتنے مطالب ہیں کہ جہاں یہ خطبہ جناب فاطمہ بنت حسین اس انداز سے شروع کر رہی ہیں. دیکھیں انداز دیکھیے، آپ کہتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عدد الرمل والحصى وزنة العرش الى الثرى. بہت عجیب عبارت ہے، اتنے دکھوں کے باوجود، وہ بھی جوانی کے عالم میں، وہ بھی علی اکبر جیسے بھائی اور حسین جیسے مہربان ترین باپ کو، کہ اس عرض پر اس وقت اس سے زیادہ مہربان کوئی شخص، کوئی انسان ہی نہیں، ایسے کریم ہستیوں کو جس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی ہاتھ سے کھو دیا ہو اور آگے اپنے ایک بھائی کو اس عالم میں دیکھا ہو، اتنے مصائب کے باوجود کہہ رہی حمد ہے پروردگار عالم کی. اس حمد کا وزن میں بتا نہیں سکتے، عرش سے لے کر فرش کی جانب جو وزن ہے جس کو خدا جانتا ہے اس سے بھی زیادہ عظیم وزن، اور بہت فصاحت و بلاغت کے ساتھ یہاں تک کیا فرماتی ہے، وَأَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، میں اللہ پر توکل کرتی ہوں. اور یہ توکل حقیقی معنی میں ہے. ہمارا توکل کیسا ہے؟ ہمارا توکل جو ہے جب مصیبت آ جائے نا بہت زیادہ ہر طرف سے، جب میں کہتی ہوں کہ جو مصائب اہل بیت پر آئیں، اسیران کربلا پر آئیں، وہ مصائب تو آج تک کسی پہ نہ آ سکتے، نہ آئے ہیں اس حیثیت سے، لیکن وہ جو صبر ان کے پاس تھا، وہ یقیناً وہ صبر انہوں نے ادھر بھی دیکھا، کربلا میں جب دیکھا اپنے بابا کو کہ اسلام کے خاطر حسین جب قربان ہو جائے اور کسی یقین کے ساتھ، تو یقیناً وہ تمام اس کربلا جو چند لمحوں میں ہوا، اس نے ایمان اسیران کربلا کو اتنا قوی کر دیا تھا. کیونکہ اگر آپ کسی کے ایمان کو دیکھیں، ایمان مجسم امام حسین کو دیکھ رہے ہیں، وفا مجسم حضرت عباس کو دیکھا ہے، اور اسی طرح حسن اور سیرت و صورت اشبہ الناس برسول اللہ علی اکبر کو دیکھا، ان تمام قاسم کو دیکھا، تو اس کے بعد جب وہ ایسے حالت میں جاتے ہیں اور تمام مصائب کو گلے لگا کر استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں اتوکل علیہا، توکل، سوء ظن نہیں، شکایت نہیں. انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ سے اس انداز سے شکایت نہ کریں، بدگمانی نہ رکھیں. دیکھیں آج کل کیا ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہے، شادی نہیں کرنی، کیوں؟ کیونکہ پیسہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، خدا پر حسن ظن نہیں رکھتا. خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ جو گناہ میں پڑ جائے، کوئی بھی عمل نہ کرے جس کا میں نے حکم دیا ہے، اور اگر کنٹرول نہ کر سکتا اور گناہ میں پڑ جائے اور وہ عمل انجام نہ دے فقر کی خوف کی وجہ سے، اس نے میرے بارے میں بدگمانی سے کام لیا. اور اس زمانے میں ماشاءاللہ گناہ ہوتے جا رہے ہیں، بہت سے واجبات نہیں ہو رہے، صرف اس لیے کہ ہم ابھی جو ہیں وہ اس عمل کو انجام نہیں دے سکتے، کیونکہ ہمارے پاس وسعت نہیں ہے، وہ والا رزق نہیں ہے، یا حالات اتنے بہتر نہیں ہیں. تو یہ توکل کا حقیقی معنی ہمیں جناب فاطمہ بنت حسین کے جملات میں مل رہا ہے. اچھا، پھر جس طرح ام کلثوم کے خطبہ کے کچھ جملات میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، یہاں پر بھی بہت یقین کے ساتھ، بہت ہی کوبندہ الفاظ کے ذریعے جناب فاطمہ اہل کوفہ کو مخاطب کر رہی ہیں. نہ صرف لوگ نہیں پسند کرتے، یعنی ہم اگر ابھی دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اتنا عجیب سا لگتا ہے کہ ایسے بہت تحقیر کی جا رہی ہے کہ تم ساری زندگی روتے ہی رہو، اور تبا لکم، لعن و عذاب اور تمام چیزوں کا ان کو وعدہ دیا جا رہا ہے جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کی وجہ سے. تو وہاں بتایا جا رہا ہے کہ نہ صرف لوگ دور ہوتے چلے گئے بلکہ اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں.
شمع بن گئی گویا یہ ہستیاں، اور یہ سب کے سب پروانہ وار یہ جناب فاطمہ بنت حسن کے ارد گرد گویا طواف کر رہے ہیں۔ یہ خطبہ چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے، اتنا حسین، اتنا بلیغ، اور لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ جس طرح آپ سنتے ہیں ہمیشہ لوگ رو پڑے، یہاں تک کہ لوگوں کا کہنا پڑا اے پاک ہستیوں کی بیٹی، بس 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 کرو، ہمارے دل پھٹ پڑے، ہمارے سینہ چاک ہو رہے ہیں، ہمارا وجود متلاشی ہو رہا ہے۔ اتنا یعنی جب اس مقام تک پہنچا تو اس وقت